السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کا 5واں سبق جو قسمت بیگ ہے، جو ایک ڈرامہ ہے اور جس کے مصنف سلام بن رزاق ہے، اس کا عملی قواعد پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سال کے لیے کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے یہ سبق حذف ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس سبق میں سے ہمیں صرف عملی قواعد ہی کرنا ہے۔ یہ پورا کا پورا سبق جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے پوچھا نہیں جائے گا، مگر اس سبق کا ہم کو عملی قواعد کرنا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس کے عملی قواعد کی طرف۔ آج ہم عملی قواعد میں اصلی، معاون اور ناقص فعل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ فعل سے مراد کام۔ پہلا جملہ، تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ دوسرا، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ تیسرا، جاڑا کسی بھوت کی مانند اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا۔ چوتھا، اسے اپنی گود میں سلا لیا۔ پانچواں، تم نے ہمارے تجسس کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ ان جملوں کے خط کشیدہ الفاظ پہ توجہ دیجیے۔ خط کشیدہ یعنی جن جملوں کے نیچے لائن کھینچی گئی ہے، ان جملوں کو، ان الفاظ پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، جس میں پہلا ہے چھوڑ دیتے، سمجھ گئے تھے، دبائے ہوئے تھا، سلا لیا، بھڑکا دیا ہے۔ ان الفاظ کے نیچے خط کھینچا گیا ہے۔ یہ فقرے یعنی یہ جملے مختلف افعال سے بنے ہیں، مختلف کاموں سے۔ افعال جمع ہے فعل کی۔ انہیں ذیل کے مطابق سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب بچوں، یہاں پہ 3 کالم بنے ہیں، جس میں پہلا ہے اصلی فعل، دوسرا معاون فعل اور تیسرا ناقص فعل۔ اب جو خط کشیدہ الفاظ ہے، ان کو اس جگہ پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصلی فعل جو ہے بھڑکا ہے، معاون فعل دیا ہے اور ناقص فعل ہے۔ اسی طرح سے سمجھ اصلی فعل، گئے معاون فعل تھے ناقص فعل۔ اس کے بعد ہے چھوڑ اصلی فعل، دیتے معاون فعل، سلا اصلی فعل، لیا معاون فعل۔ اب ان افعال کی اصل صورت یہ ہے، یعنی جو بھڑکا، سمجھ، چھوڑ، سلا، دراصل اس کی صحیح صورت افعال کی کیا ہے؟ تو بھڑکا کا بھڑکنا، دیا کا دینا اور ہے کا ہونا۔ اسی طرح سے سمجھنا، گئے کا جانا اور تھے کا ہونا، چھوڑ کا چھوڑنا، دیتے کا دینا، سلا کا سلانا اور لیا کا لینا۔ یعنی اصلی فعل، معاون فعل اور ناقص فعل کی اصل جو صورت تھی وہ ہم نے نیچے کے ٹیبل میں دیکھی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کس طرح سے جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جملے میں ایک فعل اگر دوسرے فعل سے غیر متعلق ہو، غیر متعلق یعنی تعلق نہ رکھتا ہو، اگر جملے میں ایک فعل یعنی ایک کام دوسرے کام سے غیر متعلق ہے، تعلق نہیں رکھتا ہے، جیسے پہلی مثال میں ہم نے دیکھا بھڑکا دیا ہے کہ فقرے میں بھڑکانا، تو اس فعل کو اصلی فعل کہا جاتا ہے۔ ایسا فعل جس کا دوسرے فعل سے غیر متعلق ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، جیسے کہ بھڑکا دیا میں بھڑکانا اصلی فعل ہے۔ اصلی فعل میں مفہوم کے اضافے کے لیے یعنی بات کے لیے، مفہوم یعنی خیال کو اور واضح کرنے کے لیے یا خیال کو اور اچھے انداز میں اضافے کے لیے کبھی دوسرا فعل بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اصلی فعل کے ساتھ دوسرا فعل اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مفہوم، اس کا خیال، اس کی وہ بات، اس فعل کی وہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ جیسے بھڑکا دیا ہے میں دیا،
इसे माउन फेल कहते हैं। माउन यानी मदद करना, जैसे भड़का है, फिर उसकी मदद के लिए, उसके मफहूम को वाज़े करने के लिए कि भड़का क्या, तो भड़का दिया, तो दिया इसमें माउन फेल कहते हैं। इसी तरह कभी असली और माउन फेल के साथ ही मज़ीद फेल की कोई सूरत इस्तेमाल करते हैं। जैसे भड़का दिया है में लफ्ज़ है, इस फेल को नाकिस फेल कहा जाता है। यानी असली फेल और माउन फेल के साथ और एक फेल मिला दिया जाता है मज़ीद, जैसे कि पहले जुमले में भड़का दिया है में है जो है को हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, नाकिस फेल। कभी ज़रूरत के वक्त है की जगह क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, था, थे, होगा, होगी वगैरह अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते। अब यहाँ पर ज़ेल के जुमलों में हमें असली, माउन और नाकिस अफ़ाल की निशानदेही कीजिए। पहला जुमला है मैं ज़रा जोश में आ गया था। दूसरा है हम तुम्हारी दास्तान सुनना चाहते हैं। तीसरा इस मासूम को कहाँ ले जाए। चौथा भाइयों के सीने छलनी ना करती। तो पहले जुमले में असली फेल आ, माउन फेल गया और नाकिस फेल था। दूसरे जुमलों में असली फेल सुनना चाहते, माउन फेल और है जो है नाकिस फेल है। तीसरे जुमले में असली फेल है ले और माउन फेल जाए, यहाँ पर नाकिस फेल नहीं है। चौथे जुमले में छलनी ना जो है असली फेल है और माउन फेल जो है करते हैं, यहाँ पर भी नाकिस फेल नहीं है। इन जुमलों को हम इस कॉलम की मदद से समझेंगे कि पहले जुमले में असली फेल है आ, माउन फेल गया, नाकिस फेल था। दूसरे में असल फेल सुनना, माउन फेल चाहते, नाकिस फेल है। तीसरा ले, माउन फेल जाए और चौथा छलनी ना और करते। उम्मीद है बच्चों आपको ये कवायद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको इस कवायद को अपनी कॉपी में लिखना है। शुक्रिया।